الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دلوں کی روشنی ذکر کے راستے سے ملتی ہے اور دلوں کی روشنی تلاوت قرآن سے ملتی ہے۔ تلاوت قرآن یہ بھی دل کے روشن ہونے کا ذریعہ، ذکر الہی یہ بھی دل کے روشن ہونے کا ذریعہ۔ تلاوت قرآن سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے، ذکر الہی سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ ذکر الہی پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے تو تلاوت قرآن پر دلوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گویا ذکر الہی اور تلاوت قرآن اس کو دل سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ جس طرح ذکر الہی کو اللہ نے ایک انقلابی عبادت بنایا ہے، اسی طرح قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآنی آیات کے ذریعے بہت سی چیزوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ کلام الہی قرآن کریم اس کی جو آیات ہیں، ان آیتوں نے بہت سی چیزوں میں تبدیلی، بہت سی چیزوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ چنانچہ یہ ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جس انقلابی کتاب نے مکہ مکرمہ کے جہلا کو صحابی بنا دیا۔ جس عرب کے علاقے پر روم اور فارس حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ایسے علاقے میں رہنے والے صحابہ، ایسے علاقے میں رہنے والے لوگ جب ان کے درمیان قرآن اترا، قرآنی آیات ان کے دلوں تک پہنچی، تو اب وہ جہلائے عرب نہیں رہے، کفار مکہ نہیں رہے، بلکہ اب وہ صحابہ کرام بن گئے، قرآن کے شیدائی بن گئے، رحمت والے بن گئے۔ اسی طرح قرآن کریم جب آیا تو اس نے انسانوں میں انقلاب پیدا کیا اور علاقوں میں بھی اس نے انقلاب پیدا کر دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام جن جن علاقوں میں قرآن کو لے کر گئے، ان علاقوں میں ایک عجیب انقلابی فرق آ گیا، ایک تبدیلی آ گئی، ایک فرق آ گیا۔ یہاں تک کہ اس قرآن نے ان کے کلچر، ان کی تہذیب کو بدل دیا، اس قرآن نے ان کی زندگی کو بدل دیا، یہاں تک اس قرآن نے ان کی زبان کو بدل دیا۔ چنانچہ مصر میں پہلے قبطی زبان بولی جاتی تھی، شام میں پہلے رومی زبان بولی جاتی تھی، عراق میں پہلے کچھ اور زبان بولی جاتی تھی، مگر جب یہی قرآن ان علاقوں میں پہنچا، صحابہ قرآن کریم کے عملی نمونہ بن کر قرآن لے کر پہنچے تو مصر کی زبان بدل کر عربی ہو گئی،
ملک شام کی زبان بدل کر عربی ہو گئی، عراق کی زبان بدل کر عربی ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ قرآنی آیات میں اللہ نے ایسی انقلابی شان رکھی ہے، بدلنے تبدیل کرنے کی ایسی صفت اللہ نے رکھی ہے کہ قرآن جہاں دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، قرآن جہاں قوم میں انقلاب پیدا کرتا ہے، قرآن وہی تہذیب و تمدن اور زبان میں بھی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ بلکہ یہی قرآن جس طرح انسانوں میں انقلاب لاتا ہے، اسی طرح یہ قرآن جناتوں میں بھی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسی قرآن کریم کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے گروہ میں گئے اور وہاں آپ نے قرآن ایمان پیش کیا، تو جناتوں میں بھی بہت سے لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیات جہاں انسانوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، وہیں جناتوں میں بھی انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ دلوں میں کس طرح سے انقلاب کہ جن دلوں میں سختی، جن دلوں میں قساوت، جن دلوں میں بے مروتی ہوتی ہے، یہی قرآن جب دلوں میں اترا تو انہی دلوں میں ہمدردی، انہی دلوں میں ایثار، انہی دلوں میں رقت، انہی دلوں کے اندر جذبہ اخوت، انہی دلوں میں ہر ایک کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی پچھلی زندگی پہ نگاہ رکھیں اور پھر اس کے بعد ان کی تاریخ کو دیکھیں کہ قرآن جب ان کے دلوں میں اترا، ان کی زبان پہ آیا، گھروں میں قرآن کے اوراق آئے، کس طرح ان کی زندگی بدلی۔ دلوں میں ایثار و ہمدردی، دلوں میں خدمت خلق کا جذبہ، دلوں میں رحمت کے نشانات کس طرح آئے کہ ایک میدان میں کئی صحابی زخم خوردہ ہیں، زخم لگا ہوا ہے، بے تاب ہیں اپنے زخموں سے، دم توڑنے والے ہیں، آخری سانس چل رہی ہے، پیاس لگتی ہے، ایک صحابی پانی لے کر آتے ہیں، پانی پی لو۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ ضرورت پڑوسی کی ہے، دوسرے جو میرے پاس میں لیٹے زخم کھائے ہیں ان کو یہ پانی پلا دو۔ دوسرے کے پاس پہنچے، اس نے کہا تیسرے کو پلا دو، تیسرے کے پاس گئے، کہا چوتھے کو پلا دو۔ اس طرح پھر وہ صحابی پانی لے کر پہلے کے پاس آئے تو دیکھا وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، دوسرے بھی جاں بحق ہو چکے ہیں، تیسرے بھی اللہ کے نام پہ اپنی روح قربان کر چکے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کو ان حضرات صحابہ کی یہ قربانی اور صحابہ کرام کا یہ جذبہ، یہ ہمدردی اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی قرآن جب دلوں پہ اترتا ہے تو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہی قرآن جس طرح دنیا میں انقلاب پیدا کرتا ہے، یہی قرآن انسان کے لیے محشر میں، بلکہ عالم برزخ میں، بلکہ عالم برزخ اور قبر میں بھی ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے ایک انسان اپنی قبر میں پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کر فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، بظاہر اس کے پاس عذاب کی تیاری ہے، عذاب کے نشانات شروع ہو رہے ہیں، مگر اچانک قرآن کریم کی وہ سورہ جس کو تبارک الذی کہتے ہیں، یہ سورہ تبارک الذی اس کے پاس قبر میں آتی ہے اور عذاب کے فرشتے سے بحث کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسے عذاب نہیں دے سکتے، اس بنیاد پہ کہ بندے خدا قرآن کریم میں اس صورت کو ہمیشہ پڑھا کرتا تھا اور میں قرآن کریم کی وہ صورت ہوں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان سورہ تبارک کو پڑھا کرے گا اللہ رب العزت عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ دیکھیے گناہوں کی بنا پر ایک انسان اپنے عذاب میں گرفتار ہونے والا ہے، قبر کا منظر عذاب کا منظر بننے والا ہے، قبر کا منظر ہولناک ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآنی آیت نے اس کے قبر کے منظر کو بدل دیا۔ اب وہ قبر کا منظر رحمانی بن گیا، رحمتوں والا بن گیا،
نجات والا بن گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآنی آیات میں قرآن کریم کو ایک انقلابی کتاب، قرآنی آیات کو اللہ نے ایک انقلابی آیات بنائی ہے، جس سے ماحول بدلتا ہے، تہذیب و تمدن بدلتی ہے، جس سے انسان کے دلوں کا حال بدلتا ہے، جس سے انسان کی زبان بدلتی ہے، جس سے جناتوں کا ماحول بدلتا ہے، جس سے محشر اور جس سے قبر کا ماحول بدلتا ہے۔ اسی بنا پر یہی قرآن کل محشر میں ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرے گا جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ قرآنی آیات، قرآنی صورتیں اس کے حق میں سفارش کریں گی اور کہیں گی پروردگار، یہ بندے خدا اپنے گناہوں کی وجہ سے اگرچہ گناہگار خطا کار ہونے کی بنا پر جہنم کا سزا کا مستحق بن چکا، مگر اے اللہ میں سفارش کرتی ہوں یہ سورہ ہو کر یہ بار بار ہمیں پڑھا کرتا تھا۔ وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک عجیب شان رکھی ہے۔ وہ شان یہ ہے کہ اس سے انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، فرق آتا ہے، ایک ماہیت، ایک حالت بدل جاتی ہے۔ یہ تمہید ہے میری اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں انقلابی شان، ایک تبدیلی کی شان اللہ نے رکھی ہے۔ جب اس قرآن کی یہ شان ہے، یہ صفت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ قرآن انسان کے دلوں کو ضرور بدلتا ہے، دلوں کے خراب حالات کو ضرور چینج کرتا ہے، خراب حالات کو ضرور بدل دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت سے بھی مردہ دل زندہ ہوتا ہے، تاریک دل روشن ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے اپنے دلوں کا علاج کریں، اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے دلوں میں تازگی لائیں، اپنے دلوں میں نورانیت کو لائیں، اپنے دلوں کے لو کو اللہ سے جوڑیں، تو قرآن کریم کی تلاوت ہم ضرور کریں۔ آج کی گفتگو کا منشا یہی ہے کہ ہماری زندگی سے تلاوت قرآن نکل چکی ہے، تلاوت کا شوق مٹتا جا رہا ہے، تلاوت کے جذبات سرد ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم ایک پاؤ آدھا پارہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔ اگر یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو روشن کرے، اگر یہ تمنا ہے کہ ہمارا دل رحمتوں کا گنجینہ بنے، یہ تمنا ہے کہ ہمارا دل ذاکر و شاکر بنے، تو پھر قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کرنی پڑے گی۔ عظمت کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھیے، محبت کے ہاتھوں سے قرآن کریم کو لیجئے اور بڑی ہی عقیدت و عظمت احترام کے ساتھ قرآنی آیات کی تلاوت کیجئے، اس امید کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں جو رحمتیں چھپائی ہیں، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، اس کی رحمتیں ہمارے دلوں میں آئے گی اور ہمارے دلوں کا حال بہتر سے بہتر ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بہت ہی شوق و رغبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تاہم اتنی بات سنیے، انسان جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے سے بہت جلد اسے اپنے دلوں میں ایک فرق محسوس ہوتا ہے، اس کا دل ہلکا ہوتا ہے، اس کے دلوں میں نورانیت محسوس ہوتی ہے، پزمردہ بجھا ہوا دل ایک تر و تازہ دل نظر آتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت سے بظاہر کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جلدی فرق نہیں پڑتا، تو اس کی وجہ بعض بزرگوں نے بہت عجیب بتائی ہے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے، نہایت کمزور ہوتا ہے، تو نہایت کمزور انسان کو پہلے بکری کا دودھ یا پھر گائے کا دودھ دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت کمزور ہے وہ انسان۔ بکری کے دودھ اور گائے کے دودھ کے بعد پھر اس میں خاص قسم کی طاقت آتی ہے، تب جا کر وہ بھینس کے دودھ کو ہضم کرنے والا، بھینس کے دودھ سے انرجی لینے والا بنتا ہے۔ اگر کمزور انسان ہے، ضعیف انسان ہے، اور اتنا ضعیف ہے کہ اگر اسے بھینس کا دودھ دیا جائے تو زیادہ ہضم نہ کر پائے۔ اسی طرح سمجھیے ہمارا دل کمزور ہے، ہماری روح کمزور ہے، ہمارا قلب کمزور ہے۔ اس کمزوری کی بنا پر جبکہ قرآنی آیات کا پاور، اس کی رحمتیں، اس کی نورانیت زیادہ ہے، بہت اہم ہے، زیادہ ہے، بہت اہم ہے، تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا دل ابھی کمزور، ہماری روح ابھی کمزور،
ہمارے قلب کے اندر کمزوری اور ضعف، اس بنیاد پر قرآنی آیات کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو نورانیت ہے، جو اعلیٰ درجے کی ہے، جو اس کی رحمتیں اعلیٰ درجے کی ہے، ہمارا قلب اس کو جذب نہیں کر پاتا، ہمارا دل اس کو کھینچ نہیں پاتا، ہمارا دل اسے کیچ نہیں کر پاتا۔ جبکہ ہمارا دل کمزور ہے، بیمار ہے، تو ذکر کے نور کو، ذکر کی رحمتوں کو ہمارا دل جذب کر پاتا ہے۔ اس کا پھر یہ مطلب نہیں ہوا کہ پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں اور ذکر کرتے رہیں، نہیں، ہمیں ذکر بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا کمزور دل، ضعیف دل مضبوط ہو جائے، اور پھر قرآنی آیات کے انوارات، قرآنی آیات کی رحمتیں، قرآنی آیات کی تجلیات کو جذب کرنے والا ہمارا دل بن جائے۔ اس بنیاد پر ہمیں قرآن کریم پوری عظمتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب انسان قرآن کریم کی آیات کو بڑے جذب کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کی شان دیکھیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ سوچا کہ میں حبیب اعجمی کے پاس جاؤں اور ان کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھوں۔ رات میں پہنچے تو حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پیچھے کھڑے ہوئے تو محسوس ہوا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں محبت بھرے انداز میں، لیکن تجوید کی رعایت، قرأت کی رعایت نہیں ہو پا رہی ہے۔ جس طرح صحت کے ساتھ، جس طرح تجوید و قرأت کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، اس طرح نہیں پڑھتے۔ تو حسن بصری واپس آ گئے۔ رات میں خواب دیکھا، اللہ رب العزت سے پوچھا کہ پروردگار، آپ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب اعجمی کے پیچھے نماز۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حبیب اعجمی کے قرآن پڑھنے کا جو انداز تھا وہ نہایت ہی محبت، نہایت ہی عقیدت، نہایت ہی عظمت، ادب و احترام اور دل کی حضوری کے ساتھ قرآن کی تلاوت تھی۔ وہ اس انداز پہ جیسے اپنے اللہ کو قرآن سناتے ہوں، رب کریم سے مناجات کرتے ہوں، گویا مناجات کے انداز میں، اللہ سے گفتگو کے انداز میں، اللہ کو سنانے کے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت وہ کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کو ان کا پڑھا ہوا قرآن نہایت ہی پسند آیا۔ اس لیے ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آج کے بعد ہمیں خاص طور پر تلاوت قرآن میں نیت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے، دلوں میں رحمت و نور، دلوں میں تجلی اللہ عطا فرما دے، اس قرآن کی روشنی سے، نور سے ہمارے دل کی ظلمت، گناہوں کی کثافت کو دور کر دے۔ اس نیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اس خیال کے ساتھ کہ میرا اللہ قرآن کریم کو سن رہا ہے، میری تلاوت کو سنتا ہے، اور میں اپنے اللہ کو قرآن کریم سنا رہا ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں زیادہ نظر آئیں گی۔ اللہ کے بندے کیسے کیسے ہوا کرتے تھے۔ عیسیٰ بن محمد ایک شخص گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قبر کھود رہا تھا تو ابو بکر بن محمد کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن کی تلاوت میں ایک ایسی حلاوت ملتی تھی، تلاوت قرآن میں ایک ایسا نور ملتا تھا، دل میں ایک ایسی نورانیت، ایک ایسی رحمت محسوس ہوتی تھی کہ مجھے تلاوت کے چھوڑنے کا خیال نہیں آتا تھا۔ تو میں ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت، اے اللہ رب العزت، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما کہ جو مرنے کے بعد جنہیں قرآن پڑھنے کا موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ ایک اہم کتاب ہے شرح الصدور فی احوال القبور، اس میں لکھی ہے یہ بات کہ ہم نے ہر فرض نماز کے بعد دعا کی کہ اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے محرومی ہو جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ مجھے قرآن پڑھنے کا موقع نصیب کرنا۔ اللہ نے میری دعا، میرے جذبے کو قبول فرمایا، اب مرنے کے بعد
میں قرآن کریم ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ اسی طرح ابو نصر نباش گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں قبر کھودا کرتا تھا پورے گاؤں والوں کا، تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ قبر کھلی اور پاٹیے ہٹ گئے، لکڑی ہٹ گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک مردہ لیٹا ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز اس کی زبان سے آ رہی ہے۔ تو اچانک اس نے مجھ سے پوچھا کیا محشر قائم ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، محشر قائم نہیں ہوا، بلکہ ابھی تو میں قبر کھودتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری قبر کو بند کر دو، مجھے قرآن کریم کا شغف ہے، تلاوت سے محبت ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا۔ اللہ اکبر! اس امت میں کیسے کیسے لوگ گزرے جن کو تلاوت قرآن سے ایسا شوق، ایسی حلاوت، ایسی رغبت، ایسا تعلق کہ مرنے کے بعد بھی تلاوت قرآن کا موقع ملے، اس کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت علاج سمجھ کر بھی، دل کی دوا سمجھ کر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چاہے آدھے پارے، چاہے ایک پارہ، چاہے 4 رکوع قرآن کریم کی تلاوت اس طرح سے کریں کہ اللہ کو ہم قرآن سناتے ہیں، مناجات کے طور پہ، فریاد کے طور پہ، ہم کلامی کے طور پر قرآن کریم کو ہم خدا کے سامنے پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ قرآن ہمارے دلوں کو بدل دے اور یہی قرآن ہمارے دل کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے بندے کیسے کیسے ہوا کرتے تھے، پروردگار کے سامنے کس طرح قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ مسور بن مخرمہ ایک بزرگ گزرے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو سن نہیں پاتے تھے، اگر اس میں کبھی عذاب کی آیت آ گئی چیخ نکل جاتی تھی۔ عذاب کی آیت، اللہ کے غیظ و غضب کی آیت، نافرمانی پر پکڑ کی آیت اگر آ جاتی تو مسور بن مخرمہ کی چیخ نکل جاتی۔ ایک شخص آیا اور اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جب ہم متقیوں کو پروردگار کے پاس جمع کریں گے وفد کی شکل میں، اور آگے پڑھا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم جہنمیوں کو، مجرمین کو جہنم کے پاس لائیں گے۔ بس اس آیت کا سننا تھا، نیچے گرے اور ان کی جان نکل گئی۔ اللہ! قرآن کی اس آیت جس میں اللہ کا غیظ و غضب ہے، جس میں پکڑ ہے، اتنا اثر ہوا دل پر کہ دل پھٹا اور وہی ان کی روح نکل گئی۔ آج ذرا ہم کل تلاوت کریں، آج رات میں تہجد میں تلاوت کریں، اور پھر اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، عمر کا اتنا حصہ گزر گیا، کیا ہمیں تلاوت کرتے ہوئے اللہ کا احساس، اللہ کا دھیان، خوف و خشیت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اللہ سے تلاوت قرآن میں خوف کو مانگیے، خشیت کو مانگیے، مناجات کو مانگیے، ہم کلامی کی شان کو مانگیے، اللہ کے سامنے تلاوت کی حضوری کو مانگیے۔ کب تک اس طرح ہم قرآن سوکھے ہاتھوں سے، سوکھی زبان سے، سوکھے آنکھوں سے، سوکھے دل سے ہم قرآن کو پڑھیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں پورے شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔